میرے نزدیک انہاں قولاں چوں دا جڑا قول ثابت ہویا تے راجے پکا وہ تیسرا قول ہے کہ آپ جڑے ایام تشریق ہے 11 12 13 یہ درمیان دا دن یعنی 12 جڑا ادو شہید ہوئے آندا اس تو میں ترجیح دیتی ہے کہ ابو عثمان نہدی تو یہ روایت بالکل صحیح ثابت ہے اور وہ اس واقعہ دے وقت موجود سی انہوں دے سامنے سارا واقعہ گزریا. باقی یہ کہ وہ جو معاملات ہوئے اس کی وجہ سے پھر میں سمجھتا ہوں کہ سیدنا عثمان کی شہادت ان کی غلطیوں کا کفارہ بن گئی اس حوالے سے. آج کی ڈیٹ میں ہم انہیں کوئی متون نہیں کر سکتے کہ آپ جناب عائشہ آپ یہ کہتی تھیں کہ قتل کر دو، یعنی جناب عثمان کے لیے انہیں ناصل کہتی تھیں اور کہتی تھیں کہ یہ کافر ہو گئے ہیں. اب جب یہ پتہ چل گیا کہ قتل کا حکم کس نے دیا، قتل کرنے والے کون ہیں، سب کے سب اہل مدینہ تھے، سب کے سب اصحاب تھے، حتیٰ مین قاتلین طلحہ اور زبیر اور اسی طرح سے دیگر لوگ تھے. 18 ذوالحجہ سن 35 ہجری کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا عظیم سانحہ پیش آیا، اور ہمیشہ سے اہل سنت و جماعت 18 ذوالحجہ کو سیدنا عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب پہ اس تاریخ کو محافل اور مجالس کا اہتمام کر کے ذکر سیدنا عثمان غنی اور ذکر شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، اور شروع سے ہمارا بحمد تعالیٰ یہ معمول چلا آ رہا ہے. اس موقع پر بعض روافظ کی طرف سے اور بعض نیم روافظ کی طرف سے کچھ اشکالات پیش کیے جاتے ہیں. ان میں سے سب سے پہلا اشکال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ 18 ذوالحجہ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ ہی نہیں ہے. تو اس پر بحمد تعالیٰ میں نے تفصیل کے ساتھ اہل سیر اور محدثین کی کتابوں سے، فضائل مناقب اور حدیث کی کتابوں سے بحمد تعالیٰ میں نے روایات پیش کر کے اور اقوال اہل سیر پیش کر کے باقاعدہ حوالہ جات دکھا کے ثابت کیا کہ جمہور اہل سیر کے نزدیک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذوالحجہ ہی کو ہوئی ہے. اس سلسلہ میں 2 حوالے آج پیش کر دیتا ہوں. یہ تاریخ الطبری ہے، امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری کی، جلد نمبر اس کی 2 ہے اور صفحہ نمبر 689. لکھتے ہیں فقال الجمہور منہم قتل ل18 لیلۃ مضت من ذی الحجہ سنہ 35 کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 18 ذوالحجہ کو 35 ہجری میں ہوئی. اس کے علاوہ امام بخاری نے اپنی کتاب التاریخ الصغیر کے صفحہ نمبر 34 پر اپنی طرف سے اپنا موقف لکھا، کسی قول کو نقل نہیں کیا. قال البخاری، امام بخاری نے کہا وقتل عثمان سنہ 35 ل18 خلت من ذی الحجہ یوم الجمعہ. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 35 ہجری کو 18 ذوالحجہ جمعہ کے دن واقع ہوئی. اور اس کے علاوہ درجنوں حوالہ جات موجود ہیں. جمہور اہل سیر کے نزدیک 18 ذوالحجہ ہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. اس سلسلہ میں ان تمام جمہور کے اقوال کو چھوڑ کے بعض لوگ ایک روایت کا سہارا لیتے ہیں جو کہ مسند احمد ابن حنبل میں موجود ہے. ابو عثمان النہدی تابعی کہتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایام تشریق کے وسط میں ہوئی، یعنی 12 ذوالحجہ کو شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی ہے. اور اس روایت کی بنیاد پہ فیصل آباد کے مولوی اسحاق اور ان کے متبعین یہی راگ الاپتے ہیں کہ نہیں جی 18 ذوالحجہ نہیں بلکہ 12 ذوالحجہ کو اور ایام تشریق کے وسط میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو سانحہ وہ پیش آیا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس روایت پر غور کیا جائے تو اس پر 2 بڑے مضبوط قرینے موجود ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے والے سے 12 ذوالحجہ کا قول یہ بالکل غلط اور جمہور کے خلاف ہے. اس کی ایک وجہ یہ کہ جہاں تک تعلق ہے ابو عثمان النہدی کی روایت کا، تو ابو عثمان النہدی یہ کوفی ثم البصری ہیں، پہلے کوفہ میں رہتے تھے پھر بصرہ میں، اور عثمان غنی کی شہادت کے وقت ابو عثمان النہدی کا مدینہ شریف میں موجود ہونا ثابت نہیں ہے. اب یہ جو روایت ابو عثمان نہدی بیان کر رہے ہیں کہ ایام تشریق کے وسط میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، یہ احادیث صحیحہ کے خلاف بنتا ہے. وہ اس اعتبار سے کہ صحیح سند کے ساتھ کتب احادیث میں موجود ہے
کہ جس دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس دن سیدنا عثمان نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ اس کا حوالہ سن لیں، مسند احمد ابن حنبل میں حدیث نمبر 526 مکتبہ رشیدیہ، احمد شاکر نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا، اور المستدرک علی الصحیحین حدیث نمبر 4611 اور مجمع الزوائد میں 4563 نمبر حدیث ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں 3115 نمبر، اور الطبقات الکبریٰ امام ابن سعد کی کتاب اس میں جلد 2 صفحہ نمبر 41 اور 42 پر، اور صحیح ابن حبان میں 6919 نمبر، اور اس کے علاوہ متعدد کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی شہادت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان آج روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا۔ اس دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ تھا، اور احادیث صحیحہ سے عید کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت ثابت ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم میں، سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی میں، جیسے صحیح بخاری میں 1991، 1992، 1995، 1997، اور صحیح مسلم میں کئی مقامات پہ، اور سنن ابی داؤد میں 2418، 2419، اور اس کے علاوہ جامع ترمذی میں 772 نمبر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اب اگر ایام تشریق کے وسط میں 12 ذوالحجہ کو عثمان غنی کی شہادت ہوئی، احادیث صحیحہ سے موجود ہے کہ عثمان غنی نے اس وقت روزہ رکھا ہوا تھا، اور ایام تشریق میں روزہ نہیں رکھا جاتا، عید کے دن میں روزہ نہیں ہوتا، اور عثمان غنی کا روزہ تھا، تو کیا خلیفہ راشد عثمان غنی ان ممنوعہ دنوں میں روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے؟ ہرگز نہیں۔ تو ثابت ہوا کہ عثمان غنی کی جس دن شہادت ہوئی نہ تو وہ عید کا دن تھا، یعنی ایام تشریق وہ دن نہیں تھے، بلکہ وہ اس کے بعد والے تھے، اور وہ کیا تھا؟ وہ تاریخ کی جمہور جو اہل سیر کے نزدیک تاریخ ہے کہ کتابوں میں وہ یہ ہے کہ وہ 18 ذوالحجہ ہی کا دن تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک اور قرینہ اس پر موجود ہے کہ اہل تشیع کی کتابوں میں سے یہ کتاب بہار الانوار ہے ملا باقر مجلسی کی، اس کی جلد نمبر 58 اور صفحہ نمبر 370 پہ ملا باقر مجلسی نے بغیر تردید کے یہ قول نقل کیا ہے امام طبری کے حوالے سے، اور اس بات کو ثابت رکھا ہے کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عثمان غنی کی شہادت کے بعد لوگوں کو جو سب سے پہلا خطبہ دیا ہے وہ خطبہ آپ نے 25 ذوالحجہ کو دیا ہے۔ پہلا خطبہ مولا علی کا جمعے کے دن کا 25 ذوالحجہ کو ہے، اور عثمان غنی کی شہادت ہوئی ہے 18 ذوالحجہ پچھلے جمعے۔ تو اس قرینے سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ 18 ذوالحجہ ہی شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ہے۔ باقی جو تاریخیں ہیں وہ بعض کے اقوال تو ہیں، لیکن جمہور کا قول جو ہے اور یہی راجح اور یہی مشہور ہے کہ وہ 18 ذوالحجہ کا قول ہے۔ اور دوسرا اشکال اس موقع پر شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ پراپوگنڈا کر کے پیش کیا جاتا ہے، جو کہ مرزا جیلمی جیسے لوگوں کی طرف سے بھی یہ پراپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ عثمان غنی کی جو شہادت ہوئی ہے یہ دراصل عثمان غنی کی جو شہادت ہے ان کی غلطیوں کا کفارہ تھا۔ باقی یہ کہ وہ جو معاملات ہوئے اس کی وجہ سے پھر میں سمجھتا ہوں کہ سیدنا عثمان کی شہادت ان کی غلطیوں کا کفارہ بن گئی اس حوالے سے۔ آج کی ڈیٹ میں ہم انہیں کوئی متون نہیں کر سکتے، یعنی جو انہوں نے پہلے اپنے دور خلافت میں غلطیاں کی تھی ان غلطیوں کی وجہ سے ان کی شہادت واقع ہوئی ہے، اور یہ شہادت پھر ان کے گناہوں کا اور ان کی غلطیوں کا کفارہ بن گئی۔ باقاعدہ اپنے لیکچرز میں اس نے یہ مذموم کوشش کی ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبہ اور مقام کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے کہ ان کی غلطیوں کا شہادت ان کی کفارہ بن گئی۔ اور اس نے اپنے ریسرچ پیپر 5B میں روایت نمبر جو لے کے آیا حدیث نمبر 16 اس کے آخر میں اس نے صحیح بخاری مسلم سے جو روایات ذکر کی ہیں، اور ان میں ایک روایت یہ کیونکہ مسلمان کو پہنچنے والی ہر مصیبت میں گناہوں کا کفارہ ہے، حتیٰ کہ معمولی سا دکھ اور کانٹا چبھ جانے پر بھی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ گویا کہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ عثمان غنی کی جو شہادت ہوئی ہے دراصل جو انہوں نے اپنی خلافت کے دور میں گناہ یا غلطیاں کی تھی یہ شہادت ان کی گناہوں اور غلطیوں کا کفارہ بن گئی، جبکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس کو ظلماً شہید کیا گیا ہے۔ عثمان غنی ظالم نہیں تھے،
بلکہ وہ مظلوم تھے، اور جنہوں نے عثمان غنی کو شہید کیا ہے وہ ظالم تھے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث اس پر موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والوں کو منافق قرار دیا، اور اس کی راویہ بھی ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر ہیں۔ مسند احمد ابن حنبل میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 111 پہ، اور سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 112، السنہ امام ابن ابی العاصم کی اس میں 1179 نمبر حدیث ہے، اور مستدرک الصحیحین میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 106 پہ امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا، اور حدیث صحیح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی سے فرمایا، یا عثمان ان اللہ مقمصک قمیصا، اے عثمان اللہ تجھے قمیص پہنائے گا، یعنی خلافت کی قمیص پہنائے گا، اور منافق تمہاری خلافت کی قمیص اتارنا چاہیں گے، تم نے اتارنے نہیں دینی۔ یعنی جو لوگ تمہاری خلافت کی قمیص اتارنا چاہیں گے وہ منافق ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرما دی۔ اور مرزا جرمی کیا ثابت کرنا چاہتا ہے کہ عثمان غنی کی شہادت ان کی غلطیوں اور ان کے گناہوں کا کفارہ بن گئی۔ تو عثمان غنی کو ظلماً شہید کیا، کیونکہ مظلوم تھے اور وہ شہید تھے، ان کے گناہوں کی وجہ سے شہادت واقع نہیں ہوئی، یہ اللہ رب العزت نے ان کو درجہ ایک مقام و مرتبہ شہادت کا دینا تھا، جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے پیش گوئی فرمائی ہے۔ اور پھر اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر وہ سیدنا عثمان غنی کے فضائل و مناقب کی قائل تھی، نہ صرف بلکہ ان فضائل و مناقب کو وہ اپنی پوری زندگی نشر کرتی رہیں اور امت تک عثمان غنی کے فضائل و مناقب کو پہنچاتی رہیں۔ ان روافظ کے پراپوگنڈے کی بالکل یہاں نفی ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ تعالیٰ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عثمان غنی کے قتل میں شریک تھی، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ ایک کٹر رافضی نے ایک کلپ بھی اپلوڈ کیا، بیان دیا، اور اس میں یہ ناپاک کوشش کی تاریخ تبری کی ایک جعلی موضوع من گڑھ اور ایک کٹر قسم کے کذاب رافضی کی گڑی ہوئی روایت کا سہارا لے کے کہ حضرت عائشہ اپنے دور میں انہوں نے حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اور انہوں نے اہل مدینہ کو حکم دیا کہ نعوذ باللہ عثمان اس یہودی کو قتل کر دو، یعنی عثمان غنی کو وہ یہودی کہتی تھی، اور کہتی تھی کہ اقتلوا ھذا ناصل، اس ناصر اس یہودی کو قتل کر دو۔ یہ روایت نصر بن مزاحم الکوفی رافضی کذاب نے گڑی ہے، جس کا سہارا لے کے ایک یوٹیوبر رافضی نے یہ کوشش کی ہے ثابت کرنے کی کہ سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس نعوذ باللہ عثمان غنی کے قتل میں شریک تھی۔ کہ آپ جناب عائشہ آپ یہ کہتی تھیں کہ قتل کر دو، یعنی جناب عثمان کے لیے انہیں ناصل کہتی تھیں، اور کہتی تھیں کہ یہ کافر ہو گئے ہیں۔ اب جب یہ پتہ چل گیا کہ قتل کا حکم کس نے دیا، قتل کرنے والے کون ہیں، سب کے سب اہل مدینہ تھے، سب کے سب اصحاب تھے، حتیٰ مین قاتلین طلحہ اور زبیر اور اسی طرح سے دیگر لوگ تھے۔ علیہ باللہ تعالیٰ، یہ ایسے ہی ہے جیسے نواسب کا پروپیگنڈا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اور قتل میں مولا علی کا ہاتھ تھا، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ نہ مولا علی کا آتا نہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا آتا، وہ دونوں نبی کریم علیہ السلام کی جو اہل بیت کے افراد ہیں وہ اس گناہ سے مبرہ اور پاک ہیں۔ جہاں تک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تعلق ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں جو عثمان غنی کے فضائل و مناقب کو ساری زندگی نشر کرتی رہیں۔ صحیح مسلم میں 6209 نمبر حدیث ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے عثمان غنی کے فضائل میں یہ بیان کیا کہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں ایسے شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ رب العزت کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یعنی عثمان غنی حضور کے صحابہ میں سے خلفائے راشدین میں وہ خلیفہ راشد اور وہ حضور کے صحابی ہیں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اس منقبت اور فضیلت کو ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہی۔ تو جو حضرت عثمان غنی کے فضائل اور مناقب بیان کر رہی ہیں وہ نعوذ باللہ عثمان غنی کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا کیسے کر سکتی؟ اب یہ جو روایت ہے تاریخ تبری کی، یہ روایت بالکل جھوٹی اور من گڑھ اور ایک کذاب رافضی کی گڑی ہوئی ہے جس کا نام ہے نصر بن مزاحم الکوفی۔ نصر بن مزاحم الکوفی کون تھا؟ اس کا تذکرہ یہ اہل تشیع کی اسماء الرجال کی معروف کتاب ہے تنقیح المقال فی علم الرجال
لکھنے والا ہے ان کا علامہ مامقانی، جلد نمبر اس کی ہے 3، صفحہ نمبر 269 اور 270 پر نصر بن مزاحم الکوفی کا پورا ترجمہ لکھا ہے اور اس کو رجال شیعہ میں شمار کیا ہے، اور یہ کتاب ہے میزان الاعتدال فی نقد الرجال، جلد نمبر اس کی 7 صفحہ نمبر 24 پر حافظ ذہبی لکھتے ہیں یہ نصر بن مزاحم کون تھا؟ رافضی جلد ترکوہ، یہ کٹر قسم کا رافضی تھا نصر بن مزاحم، جس نے یہ جھوٹی روایت تاریخ طبری والی گھڑی ہے اور محدثین نے اس کو چھوڑ دیا۔ قال العقیلی، امام عقیلی کہتے ہیں شیعی فی حدیثہ اضطراب و خطأ کثیر، یہ شیعی تھا اور اس کی روایتوں میں شدید اضطراب تھا اور شدید خطا تھی۔ وقال ابو خیثمہ تھا، اور ابو خیثمہ نے کہا کان کذابا، یہ نصر بن مزاحم الکوفی جھوٹا اور کذاب راوی تھا۔ وقال ابو حاتم واہی الحدیث، ابو حاتم نے کہا یہ واہی الحدیث تھا، متروک تھا۔ وقال دارقطنی ضعیف، اور امام دارقطنی نے کہا کہ یہ ضعیف تھا۔ یہ لسان المیزان ہے امام ابن حجر عسقلانی کی، اس کی جلد نمبر 6 صفحہ 157، نصر بن مزاحم الکوفی رافضی جلد ترکوہ، یہ کٹر قسم کا رافضی تھا، محدثین نے اس کو چھوڑ دیا۔ ابو خیثمہ کہتے ہیں یہ کذاب تھا۔ وقال العجلی، اور امام اجلی کہتے ہیں کان رافضیا غالیا، یہ پکا غالی قسم کا رافضی تھا۔ اب ایسے غالی قسم کے پکے کٹر کذاب رافضیوں کی روایتیں اہل سنت و جماعت کے خلاف ہرگز حجت نہیں ہو سکتی۔ اور اگر نعوذ باللہ تعالیٰ اسی طریقے سے پروپیگنڈا کرنا ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ اس طرح کی جھوٹی روایتیں لے کے تو روافظ یہ کہیں کہ نعوذ باللہ عثمان غنی کی شہادت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھا، تو یہ پروپیگنڈا تو پھر نواسب بھی کریں گے، اور وہ کرتے ہیں باقاعدہ نعوذ باللہ تعالیٰ۔ وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عثمان غنی کے قتل میں العیاذ باللہ تعالیٰ مولا علی کا ہاتھ تھا، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ جس طرح کہ نذیر احمد شاکر BA اپنی کتاب شمائل علی صفحہ نمبر 156 اور باب نمبر 12 اور 13 عثمانیہ اکیڈمی کراچی سے چھپی ہے، اس میں اس نے اس پورے باب میں نعوذ باللہ تعالیٰ تاریخی جھوٹی روایتیں پیش کر کے یہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت عثمان کو نعوذ باللہ مولا علی نے شہید کروایا، جبکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر ساری زندگی حلف دیتے رہے، قسمیں کھاتے رہے کہ میرا عثمان غنی کے قتل میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں آپ کتاب نہج البلاغہ اہل تشیع کے ہاں مشہور کتاب ہے، مولا علی کے خطبات ان کی طرف منسوب کیے گئے، اس کے صفحہ نمبر 143 پہ خطبہ نمبر 22 اور مکتوب نمبر 58 صفحہ نمبر 676 پہ یہ موجود ہے کہ مولا علی باقاعدہ حلف دے کے قسمیں کھاتے تھے کہ میرا قتل عثمان میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ مصنف عبد الرزاق میں جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 450 پہ موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے مولا علی سے خود سنا، آپ اللہ کی قسم کر کے کہتے تھے واللہ ما قتلت عثمان ولا امرت بقتلہ ولکن غلبت، کہ اللہ کی قسم نہ میں نے عثمان غنی کو قتل کیا اور نہ میں عثمان غنی کو میں نے قتل کرنے کا حکم دیا، لیکن مجھ پر غلبہ کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ امام ابو زید ابن شبہ کی کتاب ہے تاریخ المدینہ المنورہ، اور اس میں جلد 2 صفحہ نمبر 276 پہ 276 پہ روایت موجود ہے کہ سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر تشریف لے کے گئے، اور یہ زید ابن ارقم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے جو نا وہ محب صحابی، سارے صحابہ محب تھے، یہ بہت شدید محبت مولا علی سے کرتے تھے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی جو غدیر خم والی روایت ہے اس کے راوی بھی ہیں زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ زید ابن ارقم ہیں جب مولا علی ان کے گھر میں تشریف لے کے گئے تو مولا علی نے ان سے فرمایا سلونی عما شئتم، مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، جو بھی تم مجھ سے پوچھو کہ میں تمہیں اس کی خبر دوں گا۔ تو پھر زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہ محب مولا علی ہیں اس موقع پر پوچھا کہ میں نشدتک باللہ، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں انت قتلت عثمان، آپ نے حضرت عثمان کو قتل کیا؟ تو حدیث میں لفظ موجود ہے فنکس رأسہ، مولا علی نے اپنا سر مبارک نیچے جھکا لیا، ثم رفعہ، پھر اپنا سر اٹھایا، فقال، پس آپ نے فرمایا لا والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور جان کو پیدا کیا، ما قتلت عثمان ولا امرت بقتلہ، اللہ کی قسم
میں نے عثمان کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی میں نے عثمان کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ تو بحمد تعالیٰ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن بھی عثمان غنی کے قتل سے پاک ہے، نواسب کا پراپوگنڈا جھوٹا ہے، اور سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے بالکل پاک اور مبرہ ہے۔ روافظ کا یہ پراپوگنڈا بھی بالکل جھوٹا ہے۔ جہاں تک روافظ کی طرف سے سیدہ عائشہ کے خلاف پراپوگنڈا کیا جاتا ہے جھوٹی روایات پیش کر کے کہ وہ عثمان غنی کے قتل میں نعوذ باللہ شریک تھی، اس کا رد کرتے ہوئے علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی جلد نمبر 21-22 یہ کٹھی چھپی ہے، اس میں صفحہ نمبر 261 پہ اس بات کو بیان کیا۔ کہتے ہیں کذب لا اصل لہ، یہ روایت بالکل جھوٹی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ وہ من مفتریات ابن قتیبہ، یہ ابن قتیبہ کی گڑی ہوئی باتوں میں سے ہے، اور ابن عاصم الکوفی اور سمساتی کی گڑی ہوئی باتوں میں سے ہے۔ وَكَانُوا مَشْهُورِينَ بِالْكِذْبِ وَالْإِفْتِرَاءِ، اور یہ لوگ جھوٹ اور افطرا باندھنے میں مشہور تھے۔ بحمد تعالیٰ ان دلائل سے یہ بات بالکل ثابت ہوتی ہے کہ یہ بالکل روافظ کی طرف سے اور نواسب کی طرف سے صحابہ کرام کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر کو ظلماً شہید کیا گیا ہے، اور ان کی شہادت جو ہے یہ ان کا عظیم مرتبہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے بیان فرما دیا۔